الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ملٹی میڈیا ورکشاپ غسل فرض کی اقسام کے متعلق۔ آج کی ورکشاپ یہ بہت ہی زیادہ ایک خاص ورکشاپ ہے، اور اس ورکشاپ کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ شیئر کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ میرے چینل یا میری فیس بک پر میرے پیج پر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور واقعہ اور بات ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی ورکشاپ میں نے ایک جگہ پر کروائی، تو ورکشاپ کے بعد ایک آدمی آ کر رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ آیا ورکشاپ کے اندر میں نے کوئی غلط بات تو آپ کو نہیں کہہ دی جس سے آپ کا دل دکھا ہو؟ تو مجھے آگے سے اس نے جواب دیا کہ مولانا ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر بھائی کیسی بات ہے، مجھے بھی ذرا بتائیں، آپ کے رونے کی جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ تو آگے سے مجھے اس نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں، میری شادی کو تقریباً 6-7 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تو آج تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ غسل کیسے فرض ہوتا ہے اور غسل فرض کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں صرف یہی سمجھتا رہا کہ اگر مرد اپنا جو مادہ منویہ ہے یہ عورت کی شرمگاہ کے اندر خارج کرے تو پھر غسل فرض ہوتا ہے، اور اگر اندر خارج نہ کرے تو پھر غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو میں ایسے ہی کرتا رہا کہ میں اپنی شہوت پوری کرنے کے بعد مادہ منویہ کو باہر خارج کر دیتا اور ایسے ہی اپنے کام کاج پر چلا جاتا۔ تو اس لیے یہ ورکشاپ آپ دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو اس غلطی پر ہیں اپنے آپ کو وہ ٹھیک کر لیں۔ فرض غسل کی 5 اقسام ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے آدمی پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے وہ کتنی ہیں؟ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے اس ویڈیو کے اندر صرف ایک چیز کو ہم نے لینا ہے، باقی جو دوسری 4 ہیں ان کو باقی ویڈیوز کے اندر۔ نمبر 1، آپ کے سامنے جو ایک سلائیڈ کھلی ہے اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسے حل کرتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے کہ مرد عورت کے اعضائے مستورہ کا آپس میں اس طرح اتصال کی حشفہ غائب ہو جائے۔ مرد عورت دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس سلائیڈ میں 2-3 چیزیں ہیں، ان تینوں کو ہم حل کر لیتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کی تمام جو باریکیاں ہیں ان کو میں کھول کر آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جی دیکھیں آپ نے یہ کیسی باتیں شروع کر دی ہیں، یہ تو اس طرح بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بیان کرنی چاہیے۔ لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے اور ان کا فرض ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ شریعت نے جو میاں بیوی کا رشتہ جوڑا ہے، اللہ نے جو یہ نظام بنایا ہے جس کے متعلق قرآن میں فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون بنایا ہے۔ اب نکاح کا وہ راستہ ہے جو شریعت نے حلال اور سکون والا راستہ بتایا ہے۔ اب یہ آپس میں جو میاں بیوی ہیں ان کو یہ مسائل کا پتہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو میں تمام چیزوں کو بالکل واضح کھول کر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مرد عورت کے اعضائے مستورہ کا آپس میں مل جانا۔ اعضائے مستورہ کون سے ہیں؟ ان اعضائے مستورہ سے مرد کی اگلی شرمگاہ اور عورت کی اگلی شرمگاہ یہ مراد ہے۔ یہ وہ اعضاء ہیں کہ جو آپ زندگی کے اندر بھی کسی کو دکھا نہیں سکتے اور نہ کسی کے دیکھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کا جو آپس میں معاملہ ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں،
لیکن نہ دیکھیں تو اچھی بات ہے، لیکن دیکھنا جائز ہے، حلال ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی باہر غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنی بیوی کو دیکھ لیا کرو، تاکہ آپ کی جو حسرت ہے وہ یہاں پوری ہو جائے، تو باہر جا کر آپ کسی دوسری کو نہ دیکھیں۔ کیونکہ دیکھیں سسٹم اللہ نے دونوں کا ایک ہی بنایا ہے، خواہ وہ آپ کی بیوی ہو، دوسری ہو، تیسری کوئی اور عورت ہو، تمام عورتوں کا جو نظام ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو جب نظام ایک ہے، سسٹم ایک ہے، حیض کی جو ایام اس عورت کو آتے ہیں اس کو بھی وہی آتے ہیں، جیسی شرمگاہ اعضائے مستورہ اس کی ہے اس کی بھی ایسی ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ جو رنگ یا کلر کا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رنگ کلر، کئی لوگ اس رنگ کلر کے پیچھے مر جاتے ہیں اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو اعضائے مستورہ سے مراد مرد اور عورت کی شرمگاہ ہے، مرد کی اگلی شرمگاہ اور عورت کی بھی اگلی شرمگاہ۔ پچھلی شرمگاہوں کی بات وہ یہاں پر نہیں آئے گی، وہ آگے چل کر کسی اور ویڈیو کے اندر ہم اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اب ان دو اعضاء کا آپس میں اتصال مطلب ہے کہ مل جانا۔ کیسے ملنا؟ ایک ہے کہ جیسے دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ یہ ایسے ملا لیے، یہ ہاتھ ملے ہیں، صرف انگلیاں آپس میں ایسے ملی ہیں۔ تو اگر مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کے ساتھ ایسے صرف ملے، یعنی اس کے اوپر ایسے ہو، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ میں کسی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ یہ مسئلہ بیان کر رہی تھیں، اور دیکھیں مرد کی شرمگاہ جب عورت کی شرمگاہ کے اوپر ایسے آ جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسے فرض نہیں ہوتا۔ بھئی بات یہ ہے کہ غسل اتنا کوئی کچا بھی نہیں ہے نا جتنا آپ نے اس کو کچا سمجھا ہوا ہے۔ تو حشفہ غائب ہو جائے۔ اب یہ اتصال کس طرح ہو؟ اتصال کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اتصال کہتے ہیں آپس میں ملنا۔ عام حالات میں دیکھیں آپ ملنے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک آدمی صرف آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، یہ بھی ملنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ گلے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، یہ بھی ملنا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ دور سے آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کے قریب نہیں آتا، یہ بھی ملنا ہے۔ تو یہاں اتصال کا صرف معنی یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ کے اوپر آنا، اوپر آنے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں غسل فرض کب ہوگا کہ اتصال اس طرح ہو کہ حشفہ غائب ہو جائے۔ اب یہ حشفہ کیا چیز ہے؟ مرد کی شرمگاہ کا جو اگلا حصہ ہے کہ ختنے کی وجہ سے جو بالکل ایک ظاہر ہو جاتا ہے، ایک ٹوپی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کو حشفہ کہتے ہیں۔ اب یہ حشفہ عورت کی شرمگاہ کے اندر چلا جائے، جب یہ اندر چلا جائے گا تو اس کو کہیں گے کہ حشفہ غائب ہو جائے، کہ مرد کی جو شرمگاہ ہے، اس کا جو ذکر ہے، تو یہ اس کی ٹوپی والا حصہ عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ اندر جب داخل ہوا تو یہ اتصال ہوا، صرف آپس میں ملنا نہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جسم ملتا ہے، تو اس کو بھی اتصال کہتے ہیں، وہ خواہ کپڑوں کی حالت میں ہو یا ویسے ہو۔ لیکن یہاں جو اتصال مراد ہے وہ حشفے کا عورت کی شرمگاہ کے اندر چلا جانا۔ اور حشفے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرد کی شرمگاہ کی جو ٹوپی ہے، جو اس کا سر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشفہ کہتے ہیں۔ اور ختنے کی وجہ سے یہ بالکل ایک ظاہر اور واضح آگے سے سر اور ٹوپی بن جاتی ہے۔ تو جب یہ حشفہ غائب ہو جائے تو مرد عورت دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ حشفہ غائب ہو گیا، خواہ صرف حشفہ غائب ہو گیا یا مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ پوری کی پوری عورت کی شرمگاہ کے اندر چلی گئی، جیسے بھی ہوا، تو ان دونوں صورتوں کے اندر مرد اور عورت دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اب آگے جو تیسری بات ہے وہ یہ بات ہے کہ حشفے کے غائب ہونے کے بعد
مرد نے انزال کیا ہے یا نہیں کیا. انزال کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی جو منی ہے وہ عورت کی شرمگاہ کے اندر گئی ہے یا نہیں گئی. مرد عورت کی شرمگاہ کے اندر فارغ ہوا ہے یا باہر فارغ ہوا ہے. تو اس کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی دیکھیں مرد اگر عورت کے ساتھ ہم بستری اس نے کی اور اس کے بعد اس نے اپنی شرمگاہ کو باہر نکال لیا، باہر نکال کر باہر وہ فارغ ہو گیا تو پھر غسل فرض ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب اس نے حشفے کو غائب کر دیا عورت کی شرمگاہ کے اندر، جب وہ غائب ہو گیا تو غائب ہونے کے بعد اب یہ فارغ اندر ہو یا باہر ہو تو کسی بھی جگہ ہو تو غسل دونوں پر فرض ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منی جب تک عورت کی شرمگاہ کے اندر نہ وہاں پر نکالیں اس وقت تک غسل فرض نہیں ہوتا، تو یہ ان لوگوں کی غلطی ہے. میں نے آپ کے سامنے بالکل اس سلائیڈ میں واضح کر دیا کہ جب حشفہ غائب ہو گیا اب ان دونوں پر، مرد اور عورت دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا. غسل فرض کی جو دوسری قسم ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر